اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی صورت ہے سورۃ التغابن۔ یہ بہت پیاری صورت ہے ایمان کے موضوع پر۔ پچھلی صورت کون سی تھی؟ منافقون، وہاں نفاق تھا، نفاق کا بیان تھا۔ نفاق کی ضد کیا ہے؟ ایمان۔ منافق کون ہوتا ہے؟ زبان پر کلمے کا دعویٰ، دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ اور مسلمان کون ہوتا ہے؟ اقرار باللسان تصدیق بالقلب، دونوں ضروری ہے نا، زبان کا اقرار بھی کرے، دل کی تصدیق بھی کرے۔ تو یہ دل والا ایمان، دل والا ایمان یہ نفاق کی ضد ہے۔ اس دل والے ایمان کا بیان اب سورۃ تغابن میں ہے، اور بڑی پیاری صورت ہے۔ 2 رکوع ہیں، 18 آیات۔ پہلی 10 آیات میں ایمان کا بیان ہے، توحید، رسالت، آخرت 7 آیات میں ذکر ہے۔ پھر ایک آیت میں ایمان لانے کی دعوت ہے، ایک آیت میں ایمان کی دعوت قبول کرنے والوں کا حسین انجام، اور ایک آیت میں ایمان کی دعوت کو رد کرنے والوں کے برے انجام کا بیان۔ اب یہ ہمیں ہمارے استاد نے پڑھایا بھائی، یہ بھی منتخب نصاب میں شامل ہے۔ یہ تو سورہ منافقون بھی منتخب نصاب میں شامل ہے، جس کا حوالہ آتا رہا، سورہ تغابن بھی منتخب نصاب میں شامل ہے۔ پھر دوسرا رکوع آئے گا تو 5 آیات میں اللہ کی طرف سے ایمان کے ثمرات کا بیان۔ ایمان دل میں ہو تو نظر کیا کیا آئے گا، بندے کی شخصیت کیسی ہوگی، اس کے اوصاف کیا ہوں گے، اس کی کوالٹیز کیا ہوں گی، تو ایمان کے نتائج، ایمان کے ثمرات کیا ملے گا بندے کو، وہ دوسرے رکوع میں 5 آیات میں ذکر آئے گا، اور پھر آخر میں کچھ تقاضے ہمارے سامنے انشاءاللہ تعالی آئیں گے۔ تو اب ہے سورہ تغابن، اور یہ بھی مدنی سورت ہے، اور آغاز کرتے ہیں ایمان کے موضوع پر بہت جامع سورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے اور کرتی رہے گی ہر وہ شے جو آسمانوں میں اور جو زمینوں میں ہے۔ لہ الملک و لہ الحمد، اسی اللہ کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ ہر شے پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ هو الذی خلقکم، وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ فمنکم کافر ومنکم مؤمن، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے، تم میں سے کوئی مومن ہے۔ یہ ہے 2 قومی نظریہ، یہ 2 نیشن تھیوری۔ کیوں پاکستان الگ کیا ہم نے؟ پنجاب ہمارے پاس بھی، پنجاب انڈیا کے پاس بھی، کیوں لائن ڈرا کی ہم نے؟ اس وجہ سے 2 قومی نظریہ، 2 نیشن تھیوری۔ پارٹیاں دنیا میں کتنی ہیں؟ 2 ہی ہیں، حزب اللہ، حزب الشیطان۔ تو 2 ہی گروہ ہیں دنیا میں، مومن یا کافر، اور وہ درمیان والے منافقین، ان کا انجام بھی کافروں کے ساتھ ہونا ہے۔ اللہ محفوظ رکھے ہمیں۔ تو هو الذی خلقکم، وہ اللہ جس سے تمہیں پیدا فرمایا۔ فمنکم کافر ومنکم مؤمن، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی مومن ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اس صورت میں پہلے رکوع میں 10 آیتیں ہیں، ہر آیت میں آخرت کا بیان، ہر آیت میں کسی نہ کسی انداز سے آخرت کا بیان ملے گا۔ ابھی دیکھیے، واللہ بما تعملون بصیر، تم جو کچھ کرو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ کس بارے میں ہے؟ یہ جو اللہ کا دیکھنا ہے، اس کا نتیجہ کہاں نکلنا ہے؟ آخرت میں۔ اگلی آیت، خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ یعنی بامقصد پیدا فرمایا۔ وصورکم، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائیں۔ فاحسن صورکم، اور تو تمہاری بہترین صورتیں بنائیں۔ والیہ المصیر، اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ آگے آخرت، ہر آیت دیکھیں گے نا، پہلی 10 آیات میں آخرت کا کسی نہ کسی انداز سے ذکر ملے گا۔ یہاں فرمایا کہ آسمان و زمین کو بھی اللہ نے بنایا، تمہاری صورتیں اللہ نے بنائی، اور تمہیں بہترین صورت میں بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بیسٹ کریشن۔ اللہ اکبر۔ یعلم ما فی السماوات والارض، اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ بہت جامع بیان ہے اللہ کی صفت علم کا۔ دیکھیے، پہلی بات، اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں، پوری کائنات آ گئی۔ پھر اللہ اور اسپیسیفک کر رہا ہے، جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ کے علم میں ہے۔ تمہارے اعمال اللہ کے علم میں، تمہارے اقوال اللہ کے علم میں، تمہاری نیتیں چھپی ہوئی ہیں نا، اللہ کے علم میں۔ اگلی بات بڑی عجیب ہے، واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ تو یہ سب کانشیس لیول کی باتوں کا ذکر ہے۔ مثلا اگر میں کہوں ایٹمی دھماکے، تو فوراً کچھ یاد آئے گا نا، ابھی پاکستان ایٹمی پاور، انڈیا نے دھماکے کی، ہم نے فوراً ابھی یاد آئے نا۔
یہ 5 سیکنڈ پہلی بات کہاں تھی؟ میرے اور آپ کے سب کانشیس لیول پر. ٹھیک ہو گیا. اگر میں کہوں حج تو فوراً کچھ نہ کچھ ذہن میں آ جائے گا. آپ کہیں گے ابھی حج کا سیزن ہے, ابھی تو لوگ عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں, تو اب عمرہ کہوں گا تو بہت کچھ ذہن میں آ جائے گا. یہ کہاں تھا 2 سیکنڈ پہلے؟ کہاں تھا؟ میرے آپ کے سب کانشیس لیول پر. تو جو ابھی 100 باتیں 1000 باتیں ابھی اور میرے آپ کے سب کانشیس لیول پر ہیں, کچھ دیکھیں گے سنیں گے تو یاد آئے گا, اللہ کا وہ بھی معلوم ہے. اللہ اکبر. بچیں گے کدھر؟ سب کانشیس میں بھی کچھ ہے, وہ بھی میرا رب جانتا ہے. اللہ اکبر. واللہ علیم بذات الصدور, اور اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں کو بھی خوب جاننے والا ہے. 4 آیات میں توحید کا ذکر آیا, اب 2 آیات میں رسالت کا بیان. الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل, کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی کہ جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا. فذاقوا وبال امرہم, تو انہوں نے دنیا میں اپنے کیے کا وبال چکھا. ولہم عذاب علیم, اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. دنیا میں مزہ چکھا, پچھلی قوموں کے عذاب ہم پڑھائے, اور بڑا عذاب کدھر ہے؟ آخرت میں. انکار کیا رسولوں کا تو دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی. ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات, یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آتے تھے. فقالوا ابشر یہدوننا, تو انہوں نے کہا کیا ہم جیسے بشر ہمیں ہدایت دیں گے, ہماری طرح کے انسانی ہمیں ہدایت دیں گے. فکفروا وتولوا واستغنى اللہ, تو ان لوگوں نے کفر کیا اور حق سے منہ موڑا, اور اللہ تعالی نے بھی ان سے بے نیازی برتی. واللہ غنی حمید, اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, تمام تعریفوں کے لائق ہے. چند باتیں. رسول تو آئے پچھلی قوموں کی طرف, لیکن اکثر لوگوں نے کیا کہا, ہمارے جیسے انسان رسول کیسے ہو سکتے, وہ کیسے رہنمائی کرے گا. تو ان لوگوں نے تو کفر کیا اور منہ پھیر لیا. اللہ نے بھی شان بے نیازی کا اظہار فرمایا, تمہارے کفر سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, اور تم اللہ کی بندگی پر آ بھی جاؤ تو اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. نہیں کرتے تو نہیں مانو. واللہ غنی حمید, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے خود بخود موجود ہیں, اور وہ لائق تعریف ہے. الحمدللہ رب العالمین. اگلی ایک آیت میں آخرت کا تذکرہ ہے. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا, کافر لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہرگز مرنے کے بعد نہیں اٹھائے جائیں گے. قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم, اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کیوں نہیں, میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے, پھر تمہیں ضرور بتایا جائے گا جو تم نے اعمال کیے. وذالک علی اللہ یسیر, اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. کفار کا الزام یہ دھوکہ ہے کہ آخرت نہیں, مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہلوایا گیا, اور اللہ کے نبی علیہ السلام قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں. قل, فرمایا جا رہا ہے آپ فرمائیے, بلا بلا کیوں نہیں, وربی, اور میرے رب کی قسم, لتبعثن, تم ضرور اٹھائے جاؤ گے, ثم لتنبؤن بما عملتم, پھر تمہیں ضرور بتایا جائے گا جو کچھ تم نے کیا. یہاں ایک بڑا اہم معاملہ ہے, کوئی عقلی دلیل یہاں پر نہیں آئی, حضور بیان کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کر. یہ سنیے گا, بڑی پیاری بات ہے, اس کو کہتے ہیں دلیل خطابی. بھئی بات کون کر رہا ہے, کلام کون کر رہا ہے, اس کی بھی تو اہمیت ہوتی. یہاں کلام کر رہے ہیں جن کو تم نے الصادق کہا ہے, جن کو تم نے امین کہا ہے, جن کو تم نے اپنی امانت رکھوائی جن کے پاس, جن سے تم نے اپنے فیصلے کروائے ہیں, جنہوں نے بندوں کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا, کیا وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولیں گے؟ معاذ اللہ. یہ دلیل خطابی ہے, کوئی عقلی دلیل نہیں آئی, حضور کی ذات کا ذکر ہے, اور حضور قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں کہ بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن, کیوں نہیں, ضرور میرے رب کی قسم تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا, اور تمہیں ضرور بتایا جائے گا جو تم نے اعمال کیے. وذالک علی اللہ یسیر, اور یہ بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر بہت آسان ہے. اب اگلی آیت میں ایمان لانے کی دعوت. فآمنوا باللہ ورسولہ, تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر علیہ السلام. والنور الذی انزلنا, اور اس نور پر جو ہم نے نازل فرمایا ہے. واللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ سے خوب باخبر ہے اے لوگو جو تم کرتے ہو. تو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام اور نور یعنی نور قرآن پر ایمان لانے کی دعوت. اب اگلی آیت ہے, یہاں فرمایا کہ واللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے لوگوں جو تم کرتے ہو. اب قیامت کے دن کا بیان اور دعوت ایمان کو قبول کرنے والوں کا حسین انجام ذکر ہو رہا ہے. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن, جس دن وہ اللہ تمہیں اکٹھا فرمائے گا جمع ہونے کے دن, وہی ہار جیت کا دن ہے. سورت کا نام ہے التغابن. تغابن کا مفہوم ہے ہار اور جیت کا معاملہ.
ذالک یوم التغابن، وہ قیامت کا دن اصل میں ہار اور جیت کا دن ہے۔ دنیا میں کون جیتا کون ہارا، مٹی میں گئے سب برابر۔ یاد رکھ سکندر کے حوصلے تو عالی تھے، سکندر اعظم جس کو کہا گیا، یاد رکھ سکندر کے حوصلے تو عالی تھے، جب گیا تھا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، مٹی مٹی ہو جائیں گے۔ اصل تو وہ جیتے گا جو قیامت کے دن جیتے گا، اصل تو وہ ہارے گا جو قیامت کے دن ہارے گا۔ فرمایا یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن وہ اللہ تمہیں اکٹھا کرے گا جمع ہونے کے دن، وہی ہار جیت کا دن ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو اللہ پر ایمان لائے، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دے گا، وَيُدْخِلْهُ جنات، اور ایسے باغات میں داخل فرمائے گا، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت عظیم کامیابی ہے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ یہ ہے دعوت ایمان قبول کرنے والوں کا حسین انجام۔ جو رد کریں گے ان کا انجام کیا ہے؟ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، وہ آگ والے ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وبئس المصیر، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ 10 آیتوں میں ایمان کا ذکر آ گیا، ایمان کی دعوت آ گئی، قبول کرنے والوں کا حسین انجام، رد کرنے والوں کا برا انجام۔ اگلا رکو بڑا پیارا ہے، ایمان دل میں ہو، ایمان کی اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ ایمان کی دولت بندے کے دل میں ہے تو عمل میں کیا کیا نظر آئے گا؟ ایمان کے ثمرات، ایمان کا مظہر، ایمان کا امپیکٹ، ایمان والوں کے اوصاف، کردار کیسا نظر آئے گا؟ 5 باتیں آئیں گی اس میں انشاءاللہ۔ فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں پہنچتی کسی کو مگر اللہ کے اذن سے۔ ہاں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ پہلی بات، مصائب آ رہے ہیں اللہ کے حکم سے، یہ ایمان کی علامت ہے، بندہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہے۔ ہاں غم کے آنسو بہانا کوئی مسئلہ نہیں، یہ ذکر آتا رہا ہے پہلے، غم کے آنسو بہانا کوئی مسئلہ نہیں، چیخنا چلانا واویلے مچانا غلط ہے، زبان میں ناشکری کے جملے لے کر آنا یہ غلط بات ہے۔ تو اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، صاحب ایمان ہوگا اللہ کے فیصلے پر راضی رہے گا، جو ہوا اللہ کے حکم سے ہوا، اور جو اللہ پر ایمان رکھے یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو اطمینان عطا فرما دیتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ ہاں کسی نے قتل کیا، کسی نے چوری کی، اس کو سزا ملے گی بھائی، وہ اگلے کو نہیں کہے گا صبر کر بھائی، نہ تم نے قتل کیا سزا ملے گی۔ بچے نے ایگزامز کی تیاری ٹھیک نہیں کی تھی، فیل ہو کر ابا سے کہ ابا اللہ کے حکم سے ہوا، تو یہ نہیں چلے گا بھائی، تیاری تم نے کیوں نہیں کی تھی، یہ نہیں چلے گا۔ مطلب ہم سب اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، یہ الٹی سیدھی بات ہم سب کو پتہ ہے، تو الٹی سیدھی باتوں کو سائڈ پہ رکھیں، اصولی بات کو سمجھیں، جو وارد ہو رہا ہے وہ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے۔ کریکشنز جا کر نہیں، وہ کریکشن کریں گے، چاہے بچوں کے ایگزام کا معاملہ ہو، یا کاروبار کے اندر معاملہ ہو، یا جاب کے اندر معاملہ ہو، یا اسائنمنٹ میں کوئی معاملہ ہو، وہ کریکشن چلے گی، لیکن یہ بات جو ہوا وہ اللہ کے حکم سے ہوا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، یہ ایمان کا ثمرہ ہے، تسلیم و رضا، اللہ کے فیصلے پہ بندہ راضی رہتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور تم اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول علیہ السلام کی۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم نے منہ پھیرا، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو بے شک ہمارے رسول کی ذمے تو واضح طور پر پیغام کے پہنچا دینے کی ذمہ داری ہی ہے، بس ماننا نہ ماننا تمہارا معاملہ۔ اچھا کیا بات آئی؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو۔ ایمان دل میں ہوگا تو بندے کے شب و روز بتائیں گے یہ اللہ کو ماننے والا ہے۔ حدیث میں ہے، جامع ترمذی میں روایت، کہ مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آئے، مومن وہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے، گفتگو، کردار، ڈیلنگز، معاملات، لین دین، اللہ کو جو مانتا ہے۔ یہ اس کی ذیل میں عرض کرتا ہوں، حدیث پہ تو یہ بات مکمل ہو گئی، مومن وہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ تشریح میں عرض کیا کرتا ہوں، امتی کون ہوگا؟ امتی وہ ہوگا جسے دیکھ کر محمد الرسول اللہ یاد آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ بڑی بھاری بات ہے، آج ہمارے اجتماعی کردار کو دیکھ کر لوگوں کو اللہ یاد آتا ہے؟
رسول اللہ یاد آتے کہ غور کرنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. مومن ہوگا، صاحب ایمان ہوگا، اس کے اعمال اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوں گے. چلتا پھرتا وہ مومن اللہ کا اطاعت گزار نظر آئے گا، پیغمبر علیہ السلام کا اطاعت گزار نظر آئے گا. ایمان کا یہ دوسرا ثمرہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت. تیسری بات، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنا چاہیے. ایمان کا تیسرا امپیکٹ کیا ہے، تیسرا ثمرہ یا تیسرا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ پر توکل، اللہ پر اعتماد. سب کچھ ہونے کا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات سے، سب کچھ ہونے کا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات سے. کل نفع نقصان کا مالک کس کو مانا جائے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. ہاں، حضور نے بڑی کلیئر بات ہمیں سمجھائی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اونٹ باندھو اور اللہ پر توکل کرو. پوچھا حضور میں اونٹ کو چھوڑ دوں اور اللہ پر توکل کر لوں؟ نہ نہ نہ، اونٹ باندھو اور اللہ پر توکل کرو. اب اونٹ باندھنے کے لیے رسی چھوٹی ہو، موٹی ہو، پرانی ہو، نئی ہو، جو بھی ہے، جو کر سکتے ہو وہ کرو. جائز معاملے کے لیے جائز ذرائع استعمال کرنا، ایفرٹس لگانا بالکل ٹھیک ہے، لیکن نتیجہ کس میں چھوڑو؟ اللہ تعالیٰ پر. اونٹ باندھو، اللہ پر توکل کرو. یہ توکل کی سادہ مثال ہمارے سامنے حضور نے رکھ دی علیہ السلام. یہاں کیا ذکر آ رہا ہے؟ ایمان کا ثمرہ کیا ہوگا، مومن کے کردار میں کیا نظر آئے گا؟ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. آگ میں ڈالے جانے ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ حسبی اللہ، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. سمندر سامنے آ گیا، پیچھے فرعون آل فرعون، بنی اسرائیل پریشان. موسیٰ علیہ السلام فرماتے کوئی ایشو نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے راستہ دکھائے گا. غار ثور ہے، صدیق پریشان رضی اللہ عنہ، کفار پیچھے آ گئے حضور کا تعاقب کرتے کرتے. حضور فرماتے ہیں ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن میں تیسرا اللہ موجود ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ مثالیں قرآن پاک میں. اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے اپنی ذات پر، اور یہ توکل کی کیفیت ہم سب کو اللہ عطا فرمائے. یہ تیسری بات آ گئی، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. چوتھی بات، گھر میں رہتے ہوئے مومن کا طرز عمل کیا ہوگا؟ کون سا مومن؟ دل میں ایمان جس کے ہے، اور دل میں ایمان ضروری، ورنہ تو نفاق کا معاملہ آ جائے. فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، بے شک تمہاری بیوی اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہنا. اللہ اکبر، کتنا سخت لفظ ہے اللہ نے استعمال فرمایا تاکہ ہم سیریس ہوں. لیکن اللہ بہت پیارا ہے، اللہ کے کلام میں بڑا توازن ہے. سخت لفظ ایک آیا، بیلنس کیا اللہ نے تین باتوں سے. سنیے، وَإِن تَعْفُوا، اور اگر تم معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا، اور درگزر کر دو، وَتَغْفِرُوا، اور بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بہت غفور ہے، بہت بخشنے والا، بڑا رحیم، بڑا رحم فرمانے والا ہے. سبحان اللہ. سخت بات ایک آئی، بیلنس کیا اللہ نے تین باتوں سے. یہ کلام اللہ کا ہے، اسی میں توازن ملے گا. ورنہ ہم جس کی محبت میں ڈوب جائیں تو اس کی غلط بھی صحیح، اور جس کی دشمنی پر آ جائے اس کی صحیح بھی غلط. یہ ہم ہیں، کمزور ہیں، انسان ہیں. اللہ سبحان اللہ، وہاں کوئی باعث ہونے کا تصور نہیں. بہرحال پہلی بات اس میں کیا آئی؟ تمہاری بیوی اور اولاد میں سے تمہارے کچھ دشمن ہیں، کچھ، سب نہیں. کون؟ وہ بیوی جس کی محبت میں اور جس کی جائز ناجائز ہر بات پورا کرنے کے چکر میں بندہ حرام کی حدود میں چلا جائے، یعنی حرام میں مبتلا ہو جائے، اللہ کی حدود کو پامال کرے. وہ اولاد کی جس کی جائز ناجائز ہر خواہش کو پورا کرنے کے چکر میں اللہ کے احکامات توڑے جائیں، مال حرام گھر میں لایا جائے، اللہ کے حدود کو پامال کیا جائے، تو یہی عورت، یہی بیوی دشمن ہو گئی، یہی اولاد دشمن ہو گئی. اس کے برعکس بار بار ہم نے کہا وہ بیوی جو نیک ہو، سبحان اللہ، حدیث میں ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت نیک بیوی ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں ہماری تو نہیں ہے، تو خود بنو نا، پہلے نیک بناؤ اس کو نیک. سیدھی سی بات ہے. ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی نعمت نیک بیوی ہے. اولاد، حضور فرماتے بندہ مر جائے، انتقال کر جائے، چیپٹر کلوز، نامہ اعمال بند. 3 اعمال کا اجر مرنے کے بعد بھی ملتا ہے. ایک کون؟ نیک اولاد. اولاد کو نیک بنائے، اس کی جائز حاجات پوری کریں، جائز وسائل سے. کس نے منع کیا؟ حرام میں تو نہ جائے نا. اور اولاد کے چکر میں دین سے بھاگے تو نا. اولاد کے بنانے کے چکر میں دن رات ایک کر دیا، دین کو فراموش کر دیا، تو دشمنی ہو جائے گی. پھر تو یہ کلیئر رہنا چاہیے. تو بیوی اولاد کی ایسی محبت کہ ان کی جائز ناجائز ہر بات پوری ہو رہی، ان کے چکر میں اللہ کو بلایا جا رہا ہے.
ان کے پالنے کے چکر میں ایسی حدود کو کراس کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں، تو پھر تو دشمن ہے یہ. اللہ اکبر. بچو، چوکنے رہو اس بارے میں. آگے فرمایا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اور اگر تم معاف کر دو، درگزر کر دو اور بخش دو. ڈنڈا لے کر نہیں کھڑا ہونا، مار دھاڑ نہیں ہوگی گھر میں، بلکہ نرمی سختی کے امتزاج سے لے کر چلنا ہے. دیکھیے ایک سخت لفظ تھا، اللہ نے 3 باتوں سے بیلنس کیا. اگر تم معاف کر دو، درگزر کر دو، بخش دو، تو نرمی گرمی کے امتزاج کے ساتھ چلنا ہے، سختی نرمی کے امتزاج کے ساتھ چلنا. اور ہمیں پتہ ہے میرے اصول کے خلاف ہو جائے تو مجھے گرمی چڑھ جاتی، میرے مزاج کے خلاف ہو جائے تو میرے غصہ آ جاتا ہے، ہماری خاندانی روایت کے خلاف ہو جاتا ہوں غصہ آ جاتا ہے، اور اللہ کا حکم ٹوٹے تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی. کس بات کا غصہ ہے تمہارا؟ کن چکروں میں پڑے؟ بہرحال اپنے معاملات کے اندر بڑے غصے آ جاتے، دین کے باب میں کچھ بھی نہیں. حضور کو کب غصہ آتا تھا؟ جب اللہ کا حکم ٹوٹتا تھا. تو کلیئرٹی رہے ہر اعتبار سے، لیکن ڈنڈا لے کر نہیں. کہاں غصہ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا منڈا دیکھے گا، کہاں بس آنکھ دکھانا کافی ہوتا ہے، کہاں بس خاموشی سے گھر سے چلے جانا کافی ہو جاتا ہے، کہاں چپ کا غصہ کافی ہوتا ہے، اور کہاں کبھی کچھ بولنا پڑتا ہے. یہ بندہ خود ڈیسائیڈ کرے گا. لیکن نرمی اور سختی کا امتزاج رہے گا. کیوں؟ اپنی بھی فکر کرنی ہے، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرنی ہے، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہے، گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانا ہے. جتنا بچوں کی میتھس کے لیے سختی کرتے ہیں، انگلش کے لیے سختی کرتے ہیں، اسکول کے لیے سختی کرتے ہیں، یونیورسٹی بھیجنے کے لیے سختی کرتے ہیں، کتنی کرتے ہیں بھائی؟ اتنا ان کو جنت بھیجنے کی بھی سختی کرنی پڑ جائے تو کیا مسئلہ ہے؟ جنت بھیجنے نہیں بھیجنا اولاد کو، اپنے ساتھ لے جانا کہ نہیں لے جانا ہے. تو یہ بھی اس سختی میں بھی رحمت ہوگی انشاءاللہ تعالی. بہرحال نرمی سختی امتزاج. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. 5ویں بات، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو محض آزمائش ہیں. فتنہ آزمائش کو بھی کہا جاتا ہے. اس میں یہ تمہیں دے کر امتحان میں ڈالا گیا ہے. وہی بات جو پہلے میں کر چکا ہوں، مال حلال سے کماؤ، جائز میں خرچ کرو، اجر ہے. حرام سے کماؤ گے جہنم کے انگارے. اولاد ہے، فطری محبت ہے اولاد سے، کفالت کرو، حرج کوئی حرج نہیں. حدیث ہم سنائے دیتے ہیں آپ کو. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہ لقمہ جو تم ماں باپ کو کھلاؤ، وہ لقمہ جو تم اولاد کو کھلاؤ، وہ لقمہ جو تم بیوی کو کھلاؤ، وہ مال جو تم اس لیے کماؤ کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، وہ مال جو اس لیے کماؤ کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، یہ سارا کمانا بھی صدقہ ہے، یہ سارا خرچ کرنا بھی صدقہ ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، حدود میں رہ کے کرو شریعت کی، لیکن وہی بات حرام کماؤ گے تو جہنم کے انگارے. اولاد کی محبت میں ڈوب کر جائز ناجائز کی تم نے تمیز ختم کر دی، اللہ کے احکامات کو توڑنا شروع کر دیا، مسئلہ خراب. اور جی بھائی گھر والوں کی ہم کفالت کر رہے ہیں، گھر کی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، دین کا تقاضا ہے، تو دین تک کا تقاضا باہر کا بھی ہے، دین کا تقاضا دعوت دین کا بھی ہے، دین کا تقاضا نفاذ دین کی جد و جہد کا بھی ہے. بیویاں صحابہ کی بھی تھیں، بچے صحابہ کے بھی تھے، ازواج مطہرات حضور کی بھی تھی، بیٹیاں حضور کی بھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. باہر بھی تو نکل کر کام کیا ہے کہ نہیں؟ تو فرائض صرف گھر والوں کو سنبھالنے کے نہیں ہیں، دعوت دین کے بھی فرائض ہیں، اقامت دین کی جد و جہد کے بھی فرائض ہیں، نفاذ دین کی محنت کے فرائض بھی ہیں، وہ سب بھی ادا کرنے ہیں. اگر یہ محبتیں ان فرائض میں رکاوٹ بن رہی تو دشمنی، یہ محبتیں ان فرائض کے ادا کرنے میں رکاوٹ بن رہی ہیں تو یہ تو فتنہ ہو گیا تمہارے لیے، یہ تو تمہیں ناکامی ہو جائے گی آخرت کے اندر. یہ ہے جو اس بارے میں چوکنا رہنا چاہیے. اور 1-2 الفاظ پہلے بھی ذکر کیے تھے، یہ دنیا ایک لائبلٹی ہے، ایسٹ نہیں ہے. مال لائبلٹی ہے، اولاد لائبلٹی ہے، جسم لائبلٹی ہے، یہ جائیدادیں لائبلٹی ہے. جواب دینا اللہ کو. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، لازماً تم سے نعمتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. یہ ایسٹ نہیں ہے، یہ لائبلٹی ہیں، ان کے بارے میں جواب دینا ہے. اس احساس کے ساتھ مال بھی کمائے بندہ، گھر والوں کی بھی کفالت کرے، کوئی حرج کی بات نہیں. فرمایا کہ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہت بڑا اجر ہے. یہ تو برترے کو مال اولاد ملے، تم بھی چلے جاؤ گے، یہ سب بھی چلا جائے گا. اصل اجر اللہ کے پاس سے، وہاں نگاہ رکھ کر یہاں زندگی گزارو. یہ 5 آیتیں ہو گئیں. آیت نمبر 11 سے 15 یہ ایمان کے ثمرات، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے سانچے میں زندگی کا ڈھلنا، اللہ پر توکل کا معاملہ ہونا، گھر میں چوکنا رہنا، ان کی محبت میں ڈوب کر دین سے بھاگ نہ جائیں،
مال اور اولاد کو آزمائش سمجھنا، ان کی محبت میں ڈوب کر اللہ کے احکامات نہ ٹوٹ جائیں یا اس کے دین کے تقاضوں سے فرار نہ اختیار کر لیا جائے، یہ ہے نتائج ایمان کے۔ ایمان پکا دل میں ہوگا تو یہ کیفیات ایک بندے مومن میں نظر آئیں گی۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرو جہاں تک تم سے ہو سکے۔ تقویٰ تو بار بار آیا، اب یہاں ہے ما استطعتم، اور ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، ہم فوراً یہ لفظ پڑھ کے بھئی بڑی زبردست بات آ گئی، جتنی استطاعت ہوگی اتنا ہم تقوی اختیار کریں گے۔ تو استطاعت رمضان میں تو ہوتی ہے، رمضان کے بعد نہیں ہوتی۔ 4 نمازوں کی استطاعت کچھ لوگوں میں ہوتی، فجر کی نہیں ہوتی۔ یہ ڈنڈی نہیں مارنی بھائی، خدا را یہ ڈنڈی نہ مارے۔ ہمیں خدا کی قسم ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے اندر کتنی استطاعت ہے۔ مجھ سمیت جتنے لوگ 50+ کے ہیں، یا ان کو آج جہاں بیٹھے 25 سال میں اندازہ تھا کہ یہ ہوں گے، ہم 20 سال میں اندازہ تھا، 30 سال میں 40 نہیں تھا۔ جو آج ینگسٹرس ہمارے بیٹھے ہیں 20 22 25 والے، ان کو بھی کوئی اندازہ ہے کہ 50 میں کہاں ہوں گے یہ لوگ؟ اللہ زندگی دے، ان کو نہیں پتا۔ یہ بھی اپنے آپ کو کھپاتے ہیں، ہم بھی کھپاتے رہے، اب بھی کھپا رہے ہیں۔ بندہ ایک فیلڈ میں ہاتھ ڈالتا ہے، محنت کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، اسپیشلائزیشن کرتا ہے، جاتا ہے آگے، ہے یا نا؟ تو استطاعت بھی بڑھتی ہے بھائی، جس فیلڈ میں چلے جائیں۔ کوئی بولنے والا ہوگا 6 گھنٹے بول لے گا جی، کوئی اسکرین پہ کام کرنے والا ہوگا 15 گھنٹے کام کر لے گا، کوئی روڈ پہ کام کرنے والا ہوگا 12 گھنٹے کر لے گا۔ ہم تو ایک دفعہ اٹھائیں تو ہاتھ ہمارا خراب ہو جائے، نہیں رک جائے گا۔ اس نے اس میں محنت کی ہے، کسی نے اس میں محنت کی، کسی نے اس میں محنت کی۔ جدھر ہاتھ ڈالو گے، محنت کرو گے، ادھر آگے بڑھتے ہو نا۔ تقویٰ کی محنت بھی کرو گے، بڑھا دے گا اللہ تعالیٰ، اور آگے بڑھا دے گا اللہ۔ تو یہ ریبیٹ نہیں لینا ہے، ڈسکاؤنٹ نہیں لینا ہے، کم سے کم پر اکتفا نہیں کرنا، بیسٹ کی طرف جانا ہے۔ اسٹرگل کرو گے اللہ اور توفیق دے گا۔ ہم پڑھ کر آئیں سورہ عنکبوت کی آخری آیت 69، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں جہاد کریں گے، محنت کریں گے، اب اپنے راستوں کی ہدایت ان کو ہم دے دیں گے۔ سورہ محمد میں ہم نے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 17 میں، والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، جن لوگوں نے ہدایت اختیار کی ہم نے ان کو مزید ان کو تقویٰ عطا فرمایا، مزید ہدایت عطا فرمائی۔ زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، مزید ہدایت دی، مزید تقویٰ عطا کیا۔ تو یہ غلط معنوں میں نہیں لینا ہے، پازیٹیو لینا ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقویٰ پس اختیار کرو جس قدر تم میں استطاعت ہے، کوشش کرو گے، محنت کرو گے، آگے بڑھتے چلے جاؤ گے۔ جیسے دنیا کے ہر فیلڈ میں جو بندہ جس فیلڈ میں بیٹھا ہے آگے بڑھ رہا ہے، اسٹرگل کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ ہم ادھر اسٹرگل کریں گے، آگے بڑھائے گا اللہ۔ چل کر آؤ گے، اللہ فرماتا ہے میں دوڑ کر آؤں گا تمہاری طرف۔ اس کو بھی پازیٹیو انداز میں ہمیں لینا چاہیے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو اللہ کی نافرمانی سے ڈرو جہاں تک تم سے ممکن ہو سکے۔ واسمعوا واطیعوا، اور اللہ کے احکام کو سنو اور اطاعت کرو۔ اچھا، سننے اور اطاعت کرنے میں امیر کا ہونا بھی شرط ہے۔ صحابہ کرام نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی نا، حضور کے بعد خلفائے راشدین کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ یہ بیعت کا تصور پوری امت میں چلا آیا ہے، اور ہم نے سورہ فتح میں بھی اس کو سمجھا۔ 14 صدیوں سے امت میں جماعت سازی کا طریقہ بیعت کی بنیاد پر، خلافت بھی قائم تھی تو بیعت کی بنیاد پر۔ تو ہمیں بیعت کا تصور دیا گیا، تبھی تو سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ صحابہ حضور کی سنتے تھے، اطاعت کرتے تھے، پھر خلفائے راشدین کی سنتے تھے، اطاعت کرتے تھے۔ 14 صدیوں سے یہ پروسیس چلا آیا، ایک امیر ہوگا اس کی سنیں گے، اطاعت کریں گے، تبھی تو ڈسپلن آئے گا، ورنہ ڈسپلن کہاں سے آئے گا؟ تو سننے اور اطاعت کرنے میں امیر کی بیعت کا تصور بھی ذہن میں رہے، اور اعلیٰ ترین ہے خلیفہ ہو مسلمانوں کا، اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہے تو خلافت کو قائم کرنے کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے، اور اس کے لیے جماعت ہونی چاہیے، اور جماعت بیعت کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ بارہا یہ باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، تو اس سمع و طاعت میں بیعت کا تصور بھی ذہن میں رہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو اللہ کی نافرمانی سے ڈرو جہاں تک تم سے ہو سکے۔ واسمعوا واطیعوا، اور اس کے احکام کو سنو اور اطاعت کرو۔ وانفقوا خیرا لانفسکم، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بہت سی باتیں آئیں، تزکیہ ہو جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، اور اللہ کی محبت بڑھتی ہے، اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ انفاق کرو، تمہارے حق میں ہی بہتر ہے۔ ومن یوق شح نفسہ، اور جو کوئی بچا لیا گیا اپنے نفس کی لالچ سے۔ شح کا لفظ پہلے بھی آیا تھا، ساری باطنی بیماریوں کے لیے بڑا جامع لفظ ہے شح۔ باطن کی بیماریوں میں تکبر ہے، تعصب ہے، بخل ہے، کنجوسی ہے، دنیا کی محبت ہے، دوسروں سے نفرت پیدا ہو جانا وغیرہ وغیرہ، جو اس سے بچا لیا گیا۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو جی کی لالچ سے یا نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ پھر دوہرا لیں اس بات کو، یہ بات پہلے بھی آئی ہے، بچ گئے نہیں،
بچا لیے گئے. ہم بچ نہیں سکتے، اللہ بچائے گا. ہم نیک بن نہیں سکتے، اللہ بنائے گا. ہم عبادت کر نہیں سکتے، اللہ کروائے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور میں دل سے عرض کروں، عاجزی والوں کو اللہ بہت نوازتا ہے. عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے. تکبر تو اللہ کو بالکل پسند نہیں. عاجزی اللہ کو پسند ہے. بندے میں جتنی عاجزی ہوگی اللہ کی خاطر، اللہ اس کو اتنا بلند کرے گا، اتنا بلند کرے گا. اللہ ہمیں تکبر کی ہر شکل سے محفوظ رکھے. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسن دو گے، یضاعف لکم ویغفر لکم، وہ اللہ تمہارے لیے اس کو کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا. قرض حسن بس سورہ حدید میں بات ہو چکی ہے الحمدللہ. یضاعف لکم ویغفر لکم، اور اللہ سے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا. واللہ شکور حلیم، اور اللہ تعالیٰ نہایت قدردان بڑا حلم والا ہے. شکور اور شاکر اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے قدردانی کرنے والے کے معنی میں. بندہ تھوڑا عمل بھی کرے، اللہ قدردانی فرماتا، قبول کرتا ہے. اللہ شکور حلیم، اللہ بڑا قدردان بڑا حلم والا ہے. حلیم، سبحان اللہ، حلم اللہ کا. کتنی ناشکری لوگ کرتے ہیں اللہ کی. اللہ نعمت نہیں روکتا. آپ سوچیں اولاد ذرا بگڑ جائے تو باپ بھی دھکے کبھی کبھی دے دیتا ہے، سنا دیتا ہے 2-4 کم سے کم. لیکن اللہ سبحان اللہ اتنی نعمتیں دے رہا ہے، روکتا نہیں. کتنا حلم ہے اللہ کا. کفر کر رہے ہیں لوگ، شرک کر رہے ہیں، سرکشی کر رہے ہیں، بغاوت کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں اس کا. حلم، اللہ اکبر. واللہ شکور حلیم، اور اللہ نہایت قدردان بڑا حلم والا ہے. عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، اللہ ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے. آج اس کی تھوڑی سی وضاحت کر لیں. اللہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا. یہ پوشیدہ ظاہر اور غیب کا فرق ہمارے لیے ہے. اللہ کے لیے کوئی شے غیب میں نہیں. ہمارے اعتبار سے جو بہت کچھ غیب میں ہے، اتنی ملینز آف گیلیکسیز نہ جانے کیا کچھ، ہمارے اعتبار سے جو غیب میں ہے وہ ہمارے لیے غیب ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے. یہ ہمارے اعتبار سے کہ جو ظاہر ہے، جو پوشیدہ ہے، وہ اللہ اس کو جاننے والا ہے. العزیز الحکیم، اللہ بڑا ہی غالب بڑی حکمت والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.